नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों एक देवबंदी मुफ्ती है और यूट्यूबर व्लॉगर है जिसने कुरान करीम में जिसारत की कोशिश की है, गलती निकालने की कोशिश की है। उसके बाद उस मुफ्ती का रुजू आया, फिर वो कंफ्यूज है, कभी वो कहता है गलती हुई है, कभी वो कहता है गुस्ताखी हुई है, यानी वो खुद कंफ्यूज है कि उससे हुआ क्या है, ये मामला हुआ क्या है। ये इल्म की कमी है, उस मुफ्ती का जो इल्म है उसमें आपको नुमाया कमी नजर आएगी। जब वो गलती निकाल रहा है उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसको सर्व और नव का नहीं पता, उसूल और कायदे नहीं पता इसको। और फिर जब अब रुजू आ रहा है तो बजाय इसके कि वो सीधा सीधा दो टोक अल्फाज में अपनी गुस्ताखी का इकरार करके फिर उससे रुजू और तौबा करे, वो नहीं, वो कभी अहले सुन्नत अकाबरीन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, कभी वो अहले सुन्नत अकाबरीन को बलदाम खेश वो कहता है कि मैं आईना दिखा रहा हूं। तो ये कौन सा तरीका है रुजू का, ये कौन सा तरीका है तौबा का, समझ से बालातर है। फिर उसी तरह देवबंद के जो उलमा हैं वो एक तबका, अब खुशाइन बात यह है कि वो उसकी मुखालफत में आ गया और वो कह रहे हैं कि इस आदमी से गुस्ताखी हुई है, इस आदमी ने गुस्ताखी की है, न सिर्फ कुरान की शान में गुस्ताखी की है बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी की है। और जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की है तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है। तो फिर जब कोई कहता है मनसब नबीउन फक्तलू, जो कहता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, उसकी भी मुखालफत की जा रही है। अब समझने की बात यह है कि गलती गुस्ताखी एक तबका करता है तो फतवा वही होना चाहिए, दूसरा तबका करता है तो फतवा वही होना चाहिए, फतवा नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमारे अहले सुन्नत में से कोई गुस्ताखी करे तो वो पारसा और पाकबाज हो और दूसरा मुखालिफ तबका कोई गुस्ताखी करे तो वो जो है वो गुस्ताख भी ठहरे, सरतन से उसका जुदा भी किया जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर गलती यहाँ है तो भी फतवा वही है और गलती अगर वहां है तो भी फतवा वही है। गुस्ताखी अगर यहाँ है तो भी फतवा वही है, गुस्ताखी अगर वहां है तो भी फतवा वही है। मेन बात यह है कि फतवा नहीं बदलता, लेकिन अब कोशिश ये की जाती है कि नहीं हम अपना मुफ्ती बचा लें। अरे मुफ्ती नहीं बचाओ, शरीयत बचाओ। मुफ्ती को क्या करना है आपने? जो मुफ्ती इतना बेबाक है कि एक मुनाजरे में उसने तमाम मुफस्सिरीन को ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया जिससे शान में गुस्ताखी होती है, तमाम मुफस्सिरीन की, उसने कोई कैद ही नहीं लगाई। हालांकि वो अहले हदीस था जिससे मुनाजरा हो रहा था, वो उसको बार बार कह रहा है हजरत आपने ये बात अच्छी नहीं कही है, इससे रुजू कर ले, लेकिन वो कह रहा है नहीं छोड़े इस बात को। वो इंतहाई जोश और जज्बा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जोश और जज्बा जरूर दिखाओ, लेकिन गुस्ताखी की तो इजाजत नहीं है आपको। अगर आप मुफ्ती बन गए हैं तो इसका मतलब आपको गुस्ताखी की डिग्री मिल गई है, ऐसा नहीं होता। फिर एक तबका सामने आ रहा है जो कि मुफ्ती तारिक मसूद की पुष्टपनाही कर रहा है, उनकी गुस्ताखी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर ये गुस्ताखी है तो वो फलां ने क्या कहा था। इफ्तिरा अंगेजी। देखिए अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन में से किसी अकाबिर की किताब लाएं, उस पर फिर हमसे सवाल करें, कोई वीडियो लाएं, उस पर फिर हमसे सवाल करें। किसी की बेढंगी मन घड़त बातों का जवाब देना ये कहाँ का असूल है? और फिर आजकल ये भी हमने देखा है कि अगर किसी की वीडियो लगा दी जाती है तो सामने वाला फौरन से कह देता है जी मेरा क्लिप काट के लगाया है। मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, शहजाद खान की वीडियो चल रही है तो वही हिस्सा लगाएंगे जो कि उस सामने वाले को लगेगा कि उसूल के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, किसी भी तरह से तहजीब के खिलाफ है, तो वो हिस्सा वो काटेगा और वो जरूर अपने वहां लगाएगा और उस पर वो तबसरा करेगा कि देखें इस तरह से इस
انداز سے یہ حصہ جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا شہزاد خان کی 10 گھنٹے کی ویڈیو یا 1 گھنٹے کی ویڈیو پہلے وہ ناظرین کو کہے جی یہ پوری مکمل سن لو، اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا۔ یہ کہاں کا اصول آپ لے کر آئے؟ نیا ایک قاعدہ آپ جو ہے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کوئی قاعدہ ہے نہیں۔ اسی طرح کتابوں میں بھی آپ کرتے رہے، جب بھی آپ کے سامنے ہم کتابیں رکھتے ہیں دیوبندی اکابرین کی تو آپ یہی کہتے ہیں جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو بھی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ 1 لائن لکھی ہوئی ہے، 2 لائن لکھی ہوئی ہے، 3 لائن لکھی ہوئی ہے۔ اب ان تینوں لائنوں میں، ان تینوں تحریر کی لائنوں میں ایک صفحے پر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ اگر تو کوئی پڑھنے والا یوں پڑھ رہا ہے، یعنی اوپر اب لکھا ہوا ہے، نچلی والی لائن میں نہیں لکھا ہوا ہے، اور تیسرے والی لائن میں ہوگا لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی لائن میں اب، دوسری لائن میں نہیں، اور آخری لائن میں تیسری لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسے پڑھ رہا ہے اب نہیں ہوگا تو وہ تو غلط ہی پڑھ رہا ہے۔ سارے لوگ ایسے ہی پڑھیں گے، اگر تحریر یوں جیسے اردو کی چلتی ہے اسی طرح سے چلائیں گے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہوگا۔ یا تحریر میں اپنا مطلب کوئی زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کرے گا، داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو بھی وہ غلط کرے گا۔ جیسی تحریر ہو ایز اٹ از اگر وہی پیش کرتا ہے تو وہ کہاں کی خیانت ہے، کہاں کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کی سمجھ ہمیں نہیں آئی۔ ہمارے اہل سنت کو للکارا ایک طبقے نے، ایک ساجد خائن، ویسے تو نقش بندی اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے، اور وہ وہی شخص ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں موجود اہل سنت علماء سے جوتیاں کھائی ہیں بڑی بار، کئی بار، اور اسی طرح اپنا انڈیا میں بھی ہمارے اہل سنت اکابرین نے اس کو جی بھر کے جوتیاں رسید کی ہیں۔ اب اس کا پھر دل ہو رہا ہے کہ وہ اہل سنت اکابرین جو ہے اس کی لٹریشن کریں، اس کو جوتیاں رسید کریں، کیونکہ اس کی بھوک یہی ہے، اس کو 2-4 جوتیاں نہ لگیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج کا دن کیسے گزر گیا۔ کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر ساجد خائن کوئی صحیح ٹھوس بات کرتا ہے ہمارے اکابرین کی کسی کتاب سے، اس کا جواب ہم ضرور دیں گے، ہمارے اکابرین موجود ہیں، وہ بالکل جواب دیں گے۔ لیکن افتراء انگیزی، من گھڑت باتوں کا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ من گھڑت بات ہمیشہ من گھڑت بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے طارق مسعود کی گستاخی پر، جس طرح سے اس نے گستاخی کی ہے، تو وہ اس قاعدے کو فالو کر رہا ہے، من سب نبی فقتلوہ، وہ اس قاعدے کو فالو کر رہا ہے کہ گستاخی نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے، شریعت بتا رہا ہے، تو وہ کہاں ناانصافی کر رہا ہے؟ ایک غبار بنا دیا گیا اہل سنت کے خلاف کہ یہ جری ہیں، یہ بڑے شدید فتوے جاری کرتے ہیں۔ بھائی شدید کام آپ نہ کرو۔ آپ نے چوری کی ہے، آپ پر یہ فتویٰ لگا ہے، آپ نے زنا کیا ہے، آپ پر یہ فتویٰ لگا ہے، آپ نے جو کام کیا یہ اس کام کا حکم ہے۔ آپ نے بے باکی سے کام لیا، لا علمی آپ کے آڑے آئی، آپ نے بے باکی سے کام جب لیا تو آپ نے اللہ کی شان میں بھی توہین کی، آپ نے حضور کی شان میں بھی توہین کی، آپ نے عدالت صحابہ کو چیلنج کیا، آپ نے قرآن کریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان تمام باتوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے عدالت صحابہ کو چیلنج کیا، آپ نے قرآن کریم کی جو حقانیت ہے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ چھوٹی سی سعادت ہے؟ اگر مثال کے طور پہ طارق مسعود نے کوئی چوری کی اور ہم ایسا فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر تو غلط بات ہے کہ ہم تو بڑے شدید قسم کے لوگ ہیں، اس نے معمولی سا چوری کیا اور ہم اتنا بڑا فتویٰ دے رہے ہیں۔ نہیں، جو کام اس نے کیا ہے اس کام کا حکم بتا رہے ہیں۔ توبہ اور رجوع جو ہے وہ کامل وہی ہے کہ اگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں، سیدھے سیدھے لفظوں میں گستاخی کا اعتراف کرے، مجھ سے گستاخی ہوئی، پھر اس کی توبہ بھی کرے، اس کا رجوع بھی کرے، لیکن یہ نہیں کرے گا۔ یہ دیابنا کی اکابرین جو ہیں، دیوبندی اکابرین کی سنت پر یہ عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کرے گا۔ جیسے انہوں نے نہیں کی، مر گئے، مٹی میں مل گئے، توبہ نہیں کی انہوں نے، اسی طرح یہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے بھی گستاخیاں کی،
لوگوں نے ان کو کسی نے بالمشافہ مل کے کہا, کسی نے کتاب لکھ کے کہا, کسی نے فتویٰ صادر کر کے کہا کہ جناب توبہ کریں, لیکن وہ توبہ ان کے نصیب اور مقدر میں نہیں تھی. اسی طرح مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ اپنے اکابرین کی سنت پر عمل کر رہا ہے, اس وقت تک بھی یہ جو توبہ نہیں کر رہا, یہ جو رجوع نہیں کر رہا, یہ ڈھٹائی ہے. ویسے بھی وہ ہم کہتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار, عادات سے کہو خیر منائے نشر کریں. آپ چھیڑیں گے تو جواب آئے گا. جیسے ساجد خان ٹولے نے چھیڑا, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ حقائق و معارف کس انداز سے بیان کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں کو پھر بتا دیں گے کہ آپ کے اکابرین جو لکھ کے گئے ہیں کتابوں میں کہ وہ جب حقائق و معارف بیان کرتے تو کس حالت کس کیفیت میں بیان کرتے تھے, وہ پھر ہم لوگوں کو بتا دیں گے. آپ کے دیوبند کے جو اکابرین ہیں ان کے کرتوت ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں گے. آپ ہمیں نہ چھیڑو. پھر بھی ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کو اللہ پاک توبہ کی رجوع کی توفیق دے. وہ رجوع وہ توبہ کرے جس طرح سے شریعت کہتی ہے, وہ نہیں جو اس کا اپنا من کہہ رہا ہے, جو اس کا اپنا نفس کہہ رہا ہے. اس طرح سے توبہ نہیں, جس طرح سے شریعت توبہ طلب کرتی ہے ایسے معاملات میں, اس طرح سے توبہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.